الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر نعمتوں کا انسان احاطہ کرنے لگے، ان کا شمار کرنے لگے تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمائی، اس نعمت کا نام سواری ہے۔ پرانے وقتوں میں جب لوگ سواری کرتے تھے انسان، تو اس کے لیے وہ جانوروں کا استعمال کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے جہاں بہت سارے دیگر شعبوں میں ترقی حاصل کی اور ترقی کی منازل کو طے کیا، تو وہاں سفری صعوبتوں کو بھی کم کرنے کے لیے گاڑی کا ایجاد ہوا۔ اور اگر بات کی جائے دیگر سواریوں کی، ان کو ایجاد کیا گیا، ان کا آغاز کیا گیا، لیکن اس ایجاد کے بعد پھر انسان کو ایسے نظام کی بھی ضرورت تھی جو اس پورے نظام کو چلا سکے، یہ گاڑیوں کا، یہ سواریوں کا، جو ان کے لیے مسخر کر دی گئی تھیں، جن کے اوپر یہ سفر کر رہے تھے، لیکن ایسا نظام، ایسا میکنزم بنا دیا جائے جن میں حادثات سے بچا جا سکتا ہے، جن میں انسانی جانوں کا تحفظ کیا جا سکتا ہے، انسانی جانوں کے ضیاع سے بچا جا سکتا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا پورا نظام بنا دیا جاتا جس کو ملوث خاطر رکھتے ہوتے انسان جو ہے، ان کی جانوں کا تحفظ کیا جاتا اور جانوں کا نقصان جو ہے، اور اگر کہا جائے ان کو زخمی ہونے سے بچایا جا سکتا، حادثات سے بچایا جا سکتا، ایک نظام جو ہے وضع کر دیا گیا۔ لیکن قرآن پاک میں اگر قرآن پاک ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم ایک دعویٰ الحمدللہ مسلمان یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو رہنمائی کے لیے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا، یہ کامل و اکمل دین ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو الحمدللہ ذات طیبہ ہے، حیات طیبہ ہے، سیرت مطہرہ ہے، وہ سیرت مطہرہ اسوہ حسنہ ہے، وہ بھی کامل نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو تم پر حکم چلانے والے حاکم ہیں ان کی اطاعت کرو۔ جب یہ قوانین وضع کر دیے گئے ٹریفک قوانین کی اگر بات کی جائے، آج ہم جس خطے میں بستے ہیں، پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں روزانہ اگر ہم حادثات کی شرح نکالیں تو بہت سارے جو شرح ہمیں مل رہی ہے اس میں ٹریفک حادثات کی وجہ ہے اموات کی اگر بات کی جائے، اس میں زیادہ تر ہم روڈ ایکسیڈنٹ کی بات کریں گے یا دیگر جو ہمارے پاس ذرائع ہیں آمد و رفت کے، ان حادثات کی وجہ سے اموات ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ لیکن اس میں بعض اوقات جب ہم دیکھتے ہیں، غور سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری اپنی کوتاہی، ہماری سستی اور کہلی اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور اگر آج ہم روڈ ایکسیڈنٹس کی بات کریں تو ہمارے ٹریفک پولیس جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے، بعض اوقات ہمارے لیے اویئرنیس کے لیے الیکٹرانک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ کلپس چلواتے ہیں، ویڈیوز چلواتے ہیں کہ موٹر سائیکل چلانے والے جو افراد ہیں وہ جو ہیں آج کل 90% کے قریب جو ہے روڈ ایکسیڈنٹس کا باعث مر رہے ہیں۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں، لیکن دین اسلام نے اس حوالے سے بڑی کلیئر کٹ، واضح، روشن جو ہیں تعلیمات ہمیں جو ہیں عطا فرمائی ہیں۔ انہی پہ آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو عظیم سکولرز کے پینل موجود ہے، میں ان کا تعارف کرواتا جاؤں۔ سب سے پہلے میرے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ حسن رضا باقر صاحب، کافی دنوں کے بعد ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں اور علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی فکری گفتگو فرمانے والے، علمی طور پر ہماری رہنمائی کروانے والے صاحبزادہ امن رسول صاحب، ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں، آپ نے بھی ہمیں ٹائم عنایت فرمایا۔ میں علامہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا۔ علامہ صاحب، اگر بات کی جائے ٹریفک قوانین کی، اور یہ وہ قوانین ہیں جو انسان کی فلاح کے لیے ہیں، اور دین اسلام نے بھی یہ بیان فرمایا کہ جو قوانین انسانیت کی فلاح کے لیے ہوں، اس کی بہبود کے لیے ہوں اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے ہوں، جو شریعت سے متصادم نہیں ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنا آپ پر فرض ہے، لازم ہے۔ کیا کہیں گے ٹریفک قوانین کی پاسداری ہو، اسلامی تعلیمات ہمارے سامنے ہو، قرآن و حدیث ہماری کیسے رہنمائی فرما رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انٹرو میں اس حوالے سے جو تعارف ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیے، اب جب ہم ٹریفک کی بات کر رہے ہیں تو جو سواریاں ہم استعمال کر رہے ہیں اس کا مکمل طور پہ کنٹرول انسان کے اختیار میں ہے۔ جی بالکل۔ تو اگرچہ کچھ ایسی بھی اب ٹریفک یا گاڑیاں ایجاد ہو گئی ہیں
کہ جو خود سے چل رہی ہیں، مگر اگر وہاں پر بھی حادثہ ہو جائے تو کلیم اس کمپنی کے خلاف کیا جاتا ہے کہ جس انسان نے اسے بنایا ہے۔ مشینری کو چلانے والا کوئی ہے نا جی بالکل، مشینری کا جو چلانے والا ہے، تو اس لیے اگر وہ جو چلا رہا ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو ظاہری بات ہے وہ اس کا ضامن بھی ہوگا۔ اب یہاں پر میں عرض کروں گا کہ دیکھیے قرآن نے ہمیں ایک اصول دیے ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ گویا یہ ہمیں ایک قاعدہ کلیہ اصول فارمولہ مل گیا ہے کہ یعنی اگر ہم زندگی معاشرے میں گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایسے قوانین بنانے چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں اور دوسری انسانیت کو بھی محفوظ کریں۔ اور دیکھیے اسلام اس چیز کی تائید کرتا ہے کہ جو ہمیں عقل بھی بتاتی ہے۔ اگر ہم دین کو ایک طرف رکھ کے سب سے پہلے عقل کے پیمانے پر بھی دیکھیں تو ہمیں عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کو اپنے فلاح و بہبود کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہیے کہ جس میں ایسے قوانین ہوں کہ جس میں انسان کی اپنی جان مال کا بھی تحفظ ہو اور دوسرے کے جان مال کا بھی تحفظ ہو۔ اب اس حوالے سے دیکھیے جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، مثلا قرآن نے ہمیں ایک اصول دیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ اب جب ہم اس کا ظاہری ترجمہ پڑھیں گے کہ یعنی گویا انسان نے سینہ اپنا چوڑا کیا ہے، اپنی گردن کو اکڑایا ہوا ہے اور ایسے چل رہا ہے، لیکن اگر اس کے اور مصادیق دیکھے جائیں، استنباط استخراج کیا جائے، اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ آج اس کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے اور وہ اپنے سے چھوٹی گاڑی رکھنے والے کو حقیر سمجھ رہا ہے تو وہ بھی اس کا مصداق بن رہا ہے۔ یا وہ اگر کسی کے پاس اس طرح سے گزر رہا ہے کہ تکبر کا اظہار ہوتا ہے، مثلا چھوٹی گاڑی والا ہے اور مسلسل ہارن بجاتا جا رہا ہے بڑی گاڑی والا اس کے پاس سے گزرتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس آیت کا مصداق بن رہا ہے۔ اور پھر جب ٹریفک کی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیے ہم جب شہر میں سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ ٹریفک جام ہوتا ہے تو وہاں پر بہت زیادہ لوگوں میں ہمیں تکرار نظر آ رہا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے نظر آتے ہیں، ہر بندہ دوسرے سے پہلے گزرنا چاہتا ہے۔ اور وہاں پر بھی قرآن مجید نے ہمیں بہت خوبصورت ایک اصول دیا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ یعنی اللہ کے رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہل انہیں مخاطب ہوتے ہیں تو وہ گویا ان سے نظر انداز کرتے ہوئے، ان سے سلام کہتے ہوئے آگے گزر جاتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹریفک کے دوران، اور یہ بہت زیادہ ہم روڈ پہ پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے تو وہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو صبر و تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے، اور علامہ صاحب آپ نے بڑی خوبصورت وہ بات بیان فرمائی کہ یہ جو ٹریفک قوانین کی پاسداری ہے یہ تو مومنین کی نشانیوں میں سے ہے۔ مومن جو ہے وہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ ان کی صفات اللہ تعالیٰ نے، جو رحمان کے بندے ہیں ان کی صفات یہ ہیں کہ زمین پر جو متانت سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں اور باوقار طریقے سے چلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ صاحبزادہ امانت رسول صاحب بھی موجود ہیں، ان سے جانوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ حکومت کا جو نافذ کردہ نظام ہے، اگر ٹریفک قوانین کی بات کی جائے، ٹریفک نظام کی بات کی جائے، اس میں حاکم کی اطاعت جو ہے، حاکم کی اطاعت، میں بار بار یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، حاکم کی اطاعت کس قدر ضروری ہے؟ کیا یہ فرض ہے، فرض عین نہیں ہے کہ اگر حاکم ہمیں حکم دے رہا ہے کسی چیز کا جو شریعت سے متصادم نہیں ہے، ایک مسلمان پر اس کی اطاعت، جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے، یہ ٹریفک قوانین کے حوالے سے یہ اطاعت ایک مسلمان پر واجب اور فرض نہیں ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت۔ جی، تو یہ جو اولی الامر کی اطاعت ہے، یہی در حقیقت اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ ریاست کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوتا ہے، یعنی ہم لوگ اس پہ بات کرتے ہیں نا کہ جی نماز فرض ہے، اور جو قرآن پاک نے، جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیا گیا، ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید اسی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب ریاست کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ایک عہد نامہ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے کہ جو شہریوں کے اور ریاست کے درمیان ہوتا ہے، تو اسلام ہمیں اسی بات کو تلقین کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ جو بھی تم معاہدہ کرو، جو تم عہد کرو، اس کو تم پورا کرو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین نہیں جس کا عہد نہیں ہے، یعنی جو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو اس لیے جو ریاست کا قانون ہے، جیسے ٹریفک ہے یا کوئی اور بھی معاملات زندگی ہیں، ان کے متعلق جو ہم نے ریاست کے ساتھ جو ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم ایک شہری کی حیثیت سے پرامن طریقے سے زندگی گزاریں گے اور قوانین کی پابندی کریں گے اور ایک دوسرے کے حق کے خلاف نہیں جائیں گے یا حق تلفی نہیں کریں گے، ظلم نہیں کریں گے، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ تو واضح بات ہے کہ اب اس معاہدے کو پورا کرنا اب یہ ہماری شرعی بھی ذمہ داری ہو جاتی ہے، دینی بھی، قانونی بھی اور اخلاقی بھی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ ہمارے ہاں اصل جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے نا جی، وہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نماز فرض کی ہے، نماز آپ نے ادا کرنی ہے، روزہ فرض کیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، یا اس کے علاوہ والدین کے حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، وہ آپ نے ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ یہ جو جن کا تعلق ایک نئی دنیا کے ساتھ، ایک نئے تمدن کے ساتھ بن جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کبھی بھی لوگوں کو اویئرنیس نہیں دی، لوگوں کو آگاہ نہیں کیا کہ یہ جو اپنی لائن میں کھڑا ہونا ہے، اپنی کیو میں، اور اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، یہ بھی در حقیقت عدل کا تقاضا ہے، انصاف کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ لائن توڑتے ہیں اور کیوں توڑتے ہیں تو آپ گویا کہ کسی کا حق مار رہے ہیں، اور یہ حق مارنا یہ اللہ رسول کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اسی طرح کوئی تجاوزات کر کے گاڑی غلط جگہ پر پارک کرتا ہے تو اس کو بتایا جانا چاہیے کہ دیکھو اس طریقے سے کسی شخص کی جان جا سکتی ہے، کسی کا کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ تم غلط جگہ پر گاڑی کو پارک کرو گے، اس سے کسی شخص کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اس انداز سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، بتایا جائے کہ اس کا تعلق براہ راست نہ صحیح لیکن بالواسطہ صحیح یہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو میثاق ہے اس سے اور دین کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا ہے۔ بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور یقیناً آپ یہ بڑا بجا آپ نے فرمایا کہ جب ہم اس کو اللہ کی اطاعت کے ساتھ اور رسول وسلم کی اطاعت کے ساتھ جوڑیں گے، اور یقیناً یہ عوام الناس کے ذہن میں یہ بات ہم اگر راسخ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اس کا ہم سے سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کو ایجوکیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس میں تبدیلی بھی آئے گی۔ علامہ سند صاحب، باقر صاحب یہ بتائیے گا کہ دین اسلام نے فرمایا کہ راستے کو اس کا حق دو، لیکن ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم نے جب بھی کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے، ہماری قوم کا یہ وتیرہ بن چکا ہے، سب سے پہلے ہم راستے ہی بند کرتے ہیں، ہم روڈز بلاک کرتے ہیں۔ ہم نے شادی بیاہ کرنی ہے تو ہم نے بجائے اس کے کمیونٹی سینٹر میں جائیں، کسی گراؤنڈ میں جائیں، ہم نے اپنی گلی کو بند کرنا ہے۔ ہم نے جمعے کی نماز کے لیے جگہ کم پڑ گئی، بجائے اس کے ہم انہیں نمازیوں کے کسی اور مسجد میں چلے جائیں، ہم نے روڈ کو بند کرنا ہے۔ یعنی دین اسلام کیا ہے، راستے کو حق دو۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ریمپ جو ہے وہ روڈ کے اوپر تک پہنچ جائے، اور ہم اپنے گھر کی صفائی کر کے کوڑا جو ہے سڑک کے اوپر رکھ دیتے ہیں، ہم ایمبولینس کو راستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دین اسلام کے تعلیمات کے منافی نہیں ہیں۔ بے شک یہ جو آج کل کا معاشرتی حوالے سے دیکھا جائے رویہ تو ایسا ہی ہے۔ اب اس میں کہوں گا کہ ریاست اپنی سطح تک قانون سازی تو کر رہی ہے، مگر وہاں دو مسائل ہیں، ذہن سازی نہیں ہو رہی، کہ اگر ہم ذہن سازی جب تک نہیں کریں گے معاشرے کے افراد کی، اس وقت تک ہم ان مسائل کا حل تلاش نہیں کریں گے۔ پہلے ذہن سازی، اور دوسرا پھر قانون کی امپلیمنٹیشن ہے، یعنی قانون سازی کرنے کے بعد اس قانون کا نفاذ ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے شاید اس کا تو ریمپ ہم توڑ لیں گے، لیکن اگر کوئی جس کی طاقت زیادہ ہے یہاں پر ارباب اقتدار میں سے ہے، اس کا ریمپ توڑنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا اگر یہاں پر ہم قانون سازی کے ساتھ قانون کے نفاذ کو کریں، اب دیکھیے یہی ہمارے معاشرے کے لوگ جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں وہ ان تمام قوانین کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیا وہاں جا کے ان کی کوئی نیشنلٹی تبدیل ہو گئی، یا قومیت یا ذات، یا وہ جو اصل مٹی جس سے بنے تھے؟ نہیں، وہ یہیں سے اٹھ کے گئے، مگر چونکہ وہاں پر قانون کا نفاذ تھا۔ تو یہاں پر میں سمجھوں گا کہ پہلے ریاست کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قانون کا نفاذ کرے اور افراد کی ذہن سازی ہونی چاہیے۔
اب پھر جیسا کہ اسلام کو ہم صرف عبادات تک سمجھتے ہیں، اب یہ جو آپ نے اشارہ فرمایا ہے یہ ہمارے معاملات کے حوالے سے ہو یا ہمارے اخلاقیات کے حوالے سے ہو، ہم اسے دین سے باہر سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے معاملات کی پاسداری کی یا میں نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا تو شاید مجھے اس میں ثواب تو مل جائے گا، اور اگر پاسداری نہ کی تو میں گناہ گار نہیں ہوں۔ نہیں، یہ بھی ایک غلط سوچ ہے ہمارے ہاں۔ بلکہ اس حوالے سے تو اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی انسان کو پرکھنا ہو تو اس کی طولانی سجدے یا نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ پرکھنے کے لیے آپ نے اس کے معاملات کو معیار قرار دیا۔ آپ نے کہا اس کے ساتھ سفر کرو، جب سفر کرو گے تو پھر پتہ چل جائے گا، یعنی جب ہم اس کے ساتھ روڈ پر چلیں گے تو شاید ہم دیکھیں کہ باقی افراد کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، وہ قانون کی پاسداری کس سطح تک کرتا ہے، اور اسی طرح ہمیں اس کی اپنی سوچ فکر نظریے سے آگاہی ہوگی۔ اور پھر جیسے لوگ، آپ نے کہا کہ روڈ پہ چلنے والوں کا حق ہے، اور وہاں پہ تو اسلام نے بہت خوبصورت کہا کہ جو انسان سوار ہے اسے پیدل چلنے والوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی گاڑی ہی فٹ پاتھ پہ جا کے کھڑی کر دوں، اور یہ ہمیں بہت زیادہ شہر میں نظر آتا ہے کہ جب پارکنگ کی جگہ موجود ہے ہم وہ چھوڑ دیں گے، بلکہ ہم سمجھیں گے کہ اگر میں یہاں پر فٹ پاتھ پہ اپنی گاڑی کھڑی کر دوں تو شاید میری گاڑی محفوظ رہے گی۔ نہیں، گویا ہم چلنے والوں کا حق مار رہے ہیں فٹ پاتھ کا، مطلب یہ کہ ہم پیدل چلنے والوں کے لیے جگہ خالی چھوڑ دیں۔ اور یہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یعنی جو سوار ہے اسے چاہیے پیدل چلنے والوں کا خیال رکھے۔ اور پھر یہاں تک کہ اب اسی حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی روڈ سے، شاہراہ سے کوئی کانٹے کو ہٹا دیتا ہے تو یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں رانگ پارکنگ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کو اذیت دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو ایک شاہراہ پہ پڑی ہوئی چیز لوگوں کو اذیت دے رہی اسے ہٹا دینا ایمان کی شاخ ہے۔ اور بلکہ علامہ صاحب اس میں حدیث بھی آتی ہے نا کہ ایک بندے کو جنت کے اندر مانوس قدموں سے چلتے دیکھا گیا، ایسا ہی تو وجہ پوچھی گئی کہ اتنا مانوس ہو کے کیوں پھر رہا ہے، تو بتایا گیا کہ اس نے وہ شاخ جو تھی راستے میں لوگوں کو تنگ کرتی اس نے کاٹ دی کہ جو راہ گزر ہیں ان کے مسافروں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا شکریہ ادا کیا خالق و مالک ہو کے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کتنا بڑا عمل ہے۔ صاحب یہ فرمائیں کہ دیکھیں جس طرح اطاعت کرنا فرض ہے، تو جو فرض چیز ہوتی ہے اس پہ اس کے کرنے پر ثواب ہوتا ہے، اس کو نہ کرنے پر یعنی اس کو ترک کرنے پر گناہ ہوتا ہے۔ تو ہم جو ٹریفک قوانین کی جو پابندی نہیں کرتے ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، پسے پش رکھ دیتے ہیں، فراموش کرتے ہیں، تو کیا یہ اس پر گناہ ہوگا، اس پر پکڑ کی جائے گی؟ اور دوسرا سوال ساتھ یہ ایڈ کر لیجئے گا کہ جو ہم حد رفتار سے تجاوز کرتے ہیں، ایک سپیڈ لیمٹ لگا دی جاتی ہے، ہم اس پہ تجاوز کرتے ہیں اور اس پہ جو موت واقعہ ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ کے اندر، کیا وہ خودکشی کے مترادف ہوگی؟ دیکھیے، جو پہلی بات ہے آپ کی، جب ہم یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو میثاق ہے، جو وعدے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنے کی ہمیں تلقین کی ہے۔ قرآن پاک بھی اس کو بیان کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ہی زیادہ، بلکہ اپنے عمل سے بھی آپ نے ثابت کیا کہ کس طرح اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے۔ آپ نے ہر طرح اذیت اور تکلیف اٹھا کر بھی وعدوں کو پورا کیا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ کسی وعدے کو، کسی عہد کو، میثاق کو آپ توڑتے ہیں تو واضح بات ہے کہ اس پر سزا ہے۔ اگر دنیا میں انسان اپنے ملک کی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سزا سے بچ جاتا ہے تو آخرت میں تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوگی۔ اچھا، دوسری بات، یعنی ہم نے مذہبی طور پر یہ جو تقسیم ہم نے کر رکھی ہے کہ بھئی اس پر یہ گناہ ہے، یہ گناہ نہیں ہے، اس پر ثواب ہے، اس پر ثواب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک نے جو لفظ استعمال کیا ہے نیکی کے لیے، وہ خیر کا لفظ استعمال کیا ہے اور حسنہ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں سیئہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حسنہ ہوتا ہی وہ یہ جو خوبصورت ہوتا ہے، جو فطری طور پر اچھا لگتا ہے، اور جس کو ہم نیکی کہتے ہیں، اور اسی طرح سیئہ گناہ ہے کہ ہماری طبیعت، فطرت اس کو پسند نہیں کرتی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ قانون کی پابندی کرے۔
اور جو قانون کی پابندی نہیں کرتا، ہمارے ہاں تو خیر جو قانون کی پابندی نہیں کرتا اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا طاقتور ہے، لیکن دنیا میں اس کو، یورپ میں اگر آپ چلے جائیں، مغرب میں چلے جائیں تو اس کو بہت برا خیال کیا جاتا ہے۔ آپ جیسے دیکھیے ہمارے یہاں ہارن بجایا جاتا ہے، میں کئی سال یورپ میں رہا، میرا خیال ہے کہ شاید میں نے کوئی ایک دفعہ ہارن کی آواز سنی ہو، اللہ، مجھے یاد نہیں، یعنی ایک دفعہ یا دو دفعہ، یعنی میری زندگی 5 سال گزری، 7 سال، آپ دیکھیے کہ صرف ایک آدھی دفعہ ہارن کی آواز سننے کو ملی، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہم ہر وقت ہارن بجاتے ہیں اور یہ فیشن ہے ہمارے ہاں۔ تو گویا کہ اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہم دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، اس پر گناہ ہے خدا کی طرف سے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ اشارہ توڑ رہے ہیں، اشارہ توڑنے میں جو آنے والا شخص ہے وہ خامخواہ آپ میں جا کر لگ رہا ہے اور حادثہ رونما ہو رہا ہے، یا وہ بیچارہ موٹر بائک پہ ہے، آپ گاڑی میں ہیں، آپ نے اس پر گاڑی چڑھا دی، آپ دیکھیے کہ آپ کتنے گناہگار ہوئے۔ اسی طرح ان باتوں کو اس انداز سے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور فقہاء نے جو مقاصد شریعہ کو بیان کیا ہے، آپ بڑے بڑے فقہاء کو، جیسے علامہ شاطبی ہے، ان کو اگر آپ پڑھ کر دیکھ لیجیے، الموافقات ہیں ان کی، ہمارے بڑے بڑے فقہاء نے جو مقاصد شریعہ کو بیان کیا، ان مقاصد شریعہ میں انسانی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، ان چیزوں کو شامل کیا ہے۔ بالکل اور ایسے ہی۔ وہ اسباب، وہ وسائل، وہ طریقے کہ جس سے کسی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور دین کا تقاضا بھی ہے ہم سے۔ بالکل، اور معلوم نہیں کہ ہم نے صاحب نے بڑی انداز سے تفریق پیاری کرنے بات کی بیان کی۔ فرمائی کہ مقاصد شریعت میں تو بنیادی چیز ہی ہے کہ انسان نے اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، دوسروں کی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ دیکھیں کہ جب ایک مسلمان کے اوپر لازم کر دیا کہ دوسروں کی جان مال جو ہے اس کے اوپر اس کی حرمت کا اس کو پابند بنا دیا ہے، اور اسی طرح جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کی جان بچائی۔ جو انسان یہ حد رفتار سے تجاوز کر رہا ہے، وہ جہاں پہ اپنا نقصان کر رہا ہے، وہ ظاہری بات ہے جس میں ٹکرائے گا جا کے، جس کے ساتھ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو اس کا بھی نقصان کرے گا، اور جس ماحول میں وہ جا رہا ہے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتے، ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنا ہے، باقی یہ آپ نے بجا فرمایا حرام ہے اور اس کی واقعی پکڑ ہوگی، اس کا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک میں عرض کروں گا جی کہ یہ جو اگر ٹریفک کی آپ بات کرتے ہیں نا، سڑک کی، میں معذرت سے کہوں گا کہ اس کا آغاز بڑے لوگوں سے جب تک نہیں ہوگا، چھوٹے بھی اس کی پابندی نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں جو یہ پروٹوکول کا کلچر ہے کہ اشارہ بند ہے، کھلا ہوا ہے، کہ چونکہ یہ بڑی شخصیت ہے تو لہٰذا اس نے ایسے ہی گزر جانا ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ یعنی یہ اوپر سے ٹریفک کا جو معاملہ ہے، یہ اوپر سے شروع ہوگا تو معاملہ ٹھیک ہوگا۔ یعنی ہم سڑک پر کھڑے ہوئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی، کوئی یعنی پولیس کا ہے، کوئی فوج کا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی کسی بھی لیول کا، کوئی حکومت کا بندہ ہے، وہ بالکل آزادی کے ساتھ اور بڑی عزت احترام سے گزر جاتا ہے، اور ہمارے جیسے لوگ جو عوام ہیں وہ بیچارے کھڑے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں، کئی گھنٹے پھنسے رہتے ہیں ٹریفک میں۔ تو اس کا آغاز تو کم از کم بڑے لوگوں سے ہونا ہے۔ جی بالکل، یہ بات ہم نے ابھی یہی بات علامہ صاحب بھی کہتے کہ راستے کو اس کا حق دینا، مطلب جو مسافر پہلے موجود ہیں ان کو گزرنے کا رستہ دینا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، اور جو پہلے لائن میں جا رہا ہے اس کو جانے دینا، تو یہی تو دین اسلام نے اسی کا تو تقاضا کیا ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر ہم بات کر رہے تھے ٹریفک سگنلز کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے جو ممالک کی آپ نے مثال دی، آپ رہ کے بھی آئے ہیں، جاتے بھی ہیں، سفر بھی کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے لوگ جو ہیں وہاں پر کئی میٹرز پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نکل جائیں کسی طریقے سے۔ تو یہ جو ٹریفک سگنلز کی پابندی ہو، ہارن کی آپ نے بات کی، پارکنگ کی بات کی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر جب پھر مالی سزا جب کی جاتی ہے تو اس پر پھر اختلاف کیوں ہو جاتا ہے؟ ٹریفک چلان کے اوپر جو مالی سزا ہے اس پہ علماء کے اختلاف کیوں ہے؟ اس سے پہلے میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا بھی چاہوں گا جو آپ نے سپیڈ کے حوالے سے کہا تھا۔ اب دیکھیے، جہاں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ ہر شاہراہ پر ٹریفک کا دباؤ کتنا ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، وہ کتنی کھلی ہے یا تنگ ہے، تو وہ دیکھ کر انسانی مفادات کے تحت معین کرتے ہیں کہ یہاں پر حد رفتار 120 ہونی چاہیے یا 100 ہونی چاہیے یا 80 ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے یعنی پیچھے بھی اس کے باقاعدہ دماغ ہوتے ہیں ذہین کہ جو وہاں پر سپیڈ لیمٹ کا
تعین کرتے ہیں. اس پہ ایکسپیریمنٹ کیے جاتے ہیں نا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں ایک بہت خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے واقعہ بھی ملتا ہے جو جناب اسامہ بن زید نقل فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ حج کے لیے تشریف لے کے گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب آگے سے بالکل روڈ خالی ہوتا تھا، سڑک خالی ہوتی تھی، تو آپ اپنے اونٹ کو تیز کر لیا کرتے تھے، اور جب آپ دیکھا کرتے تھے کہ نہیں آگے اور قافلے چل رہے ہیں اور سواری ہیں تو آپ اسے آہستہ کر لیا کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نبی بھی ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. اور اب آپ جو ٹریفک سگنلز کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اب دیکھیے سب سے اہم جو ٹریفک قوانین کی پاسداری ہمیں سب سے پہلی ضروری ہوتی ہے وہ یہی ٹریفک سگنلز ہیں. بالکل ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے ٹریفک کا اشارہ توڑ دیا تو شاید یہ کوئی گناہ نہیں ہے. جی نہیں، جب ہم اپنے ذہن سے یہ چیز ختم نہیں کریں گے تب تک آپ ٹریفک کے اشارے توڑنے سے باز نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک. در حقیقت جب آپ یہ اقدام کر رہے ہیں، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، قرآن نے ہمیں واضح کہہ دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جی جب آپ تیز رفتار آ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سامنے جو سگنل ہے وہ ریڈ ہے اور پھر بھی آپ تیز رفتاری سے گزر رہے ہیں، بالکل ٹھیک. ظاہری بات ہے مخالف سمت سے بھی اگر کوئی ایسے گاڑی آئے گی تو کیوں نہیں آپ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اور اس لیے شریعت کہتی ہے کہ اگر ایسا نقصان ہو جائے گا تو جو دوسرا فریق ہے کہ وہاں پر آپ نے جو اسے مالی نقصان پہنچایا ہے یا کوئی جانی نقصان پہنچایا ہے، آپ اس کے قصاص دینے کے حقدار شریعت میں قرار پاتے ہیں. اور جو آپ نے اشارہ کیا تھا کہ جو مالی معاوضہ کوئی فائن جرمانے چالان کیے جاتے ہیں، ہاں اس میں چونکہ فقہا کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کہ عام انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے مال میں تصرف کرے اور قبضہ کرے. ہاں یہ تو ممکن ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اس کا مال رکھ لے اور جب اسے سزا ہو جائے پھر اسے واپس کر دیا جائے. لیکن ہاں اس میں اختلاف نہیں ہے. آپ اس کا مثلا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ کینسل کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی گاڑی بند کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اسے کچھ مدت کے لیے جو ہے اس ٹریفک گاڑی چلانے سے روک دینا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں. لیکن اب جو زیادہ محققین فقہا ہیں وہ یہی کہتے ہیں نہیں، ان امور کے لیے جب ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ تم دوسرے کے جان مال کے ضامن ہو اگر نقصان پہنچاتے ہو، تو یہاں پر اگر وہ کوئی خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اور ایسا اقدام کرتا ہے تو وہاں پہ حکومت یا ریاست کو اختیار ہے کہ وہ اسے تعدیب کے لیے کچھ نہ کچھ جرمانہ کر سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت خوب آپ نے اس کا فرمایا، اور یقیناً آپ نے بڑی بات پیاری فرمائی کہ جو انسان تیز رفتاری کر رہا ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اور ایک خوشی کے مترادف ہے. ناظرین کرام مزید بات بھی کریں گے لیکن ٹائم ہوا بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے، علماء کرام سے مزید جانیں گے جب ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہیں تو تب ہماری کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. یہ تو بات کی ہم نے اپنی سواری کی، ٹریفک جو ہے جس کے پبلک ٹرانسپورٹ کی ہم بات کرتے ہیں اس میں بحیثیت مسلمان ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، علماء بھی ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کے ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہیں. آج ہم بات کر رہے تھے، بہت اہم مسئلہ ہے ٹریفک کی پاسداری. ٹریفک قوانین جو ہیں دین اسلام نے اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کی ہے. ہم نے جب اپنی سواری چلانی ہے اس میں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور بڑی خوبصورت بات کی پینل نے کہ یہ اطاعت میں آتا ہے، اور اطاعت وہ چیز ہے کہ جو شریعت سے متصادم نہ ہو اس کو کرنا فرض ہو جاتا ہے. اور جب انسان فرض کا تارک ہو جاتا ہے تو وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ جو ہے اس کے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے ٹریفک قوانین کی پاسداری کرنا کس قدر لازم اور ضروری ہے. اور علامہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے. جب آپ ایک جو لمٹ گورنمنٹ طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جنہوں نے لمٹ مقرر کی ہے انہوں نے ایکسپیریمنٹ کے بعد وہ لمٹ مقرر کی ہوتی ہے، اگر اس کے باوجود بھی ہم اپنی سپیڈ ایکسیڈ کرتے ہیں اور اپنے کسی حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق بھی دے دے. صاحب امانت رسول صاحب، ہم نے بات تو کی اپنی سواریوں کی، یہ بتائیے گا کہ ہمارا ایک قومی وتیرہ بن چکا ہے بدقسمتی کے ساتھ، یہ المیہ ہے کہ ہم نے ضرور جو ہے اپنی پہچان ہر جگہ لکھنی ہوتی ہے، چاہے وہ مقدس مقامات ہوں، چاہے وہ جبل نور ہو، چاہے غار ہرا ہو، چاہے مسجد نبوی کے اندر لگی ہوئی کنات ہو،
یا بیت اللہ شریف کے اندر کوئی معزز جگہ ہو وہاں پہ ہم اپنے پاکستانی اپنے نقش و نگار ضرور چھوڑ کے آتے ہیں، لیکن یہ وتیرہ ہم اپنے ملک کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی نہیں چھوڑتے۔ جو اپنے گھروں میں بڑی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر بھی ایسی حرکات کرتے رہتے ہیں، وہ اپنا نام پتہ اپنا نمبر ضرور لکھ کے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اخلاقی چیزیں جو ہیں یہ دین اسلام نے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ان کو کون ایجوکیٹ کرے گا؟ یہ کمی کہاں رہ گئی ہے؟ آپ نے پہلے بات کی تھی تعلیم و تربیت کی، تعلیم تو موجود ہے، تعلیمی ادارے بھی موجود ہیں، لیکن تربیت نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری پہچان ہو اور میرا تعارف ہو اور لوگ مجھے جانیں۔ تو شاید یہ ایک جو خفیہ خواہش ہوتی ہے انسان کی پوشیدہ، اس کا اظہار اس طریقے سے دیواروں پر لکھ کر یا مقدس مقامات پر یا جیسے باتھ روم وغیرہ میں، بیت الخلاء میں جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں وہاں پر، یا بسوں میں یا اسٹاپ پر، یہ جو ایک پوشیدہ انسان کی خواہش ہے کہ مجھے پہچانا جائے، تو شاید یہ اس کا اظہار ہوتا ہے کہ جو وہ وہاں پر کرتے ہیں۔ ایڈورٹیزمنٹ کے اور بھی بہت طریقے ہیں علامہ صاحب، جی سیلف ایڈورٹیزمنٹ کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، بہت سے طریقے ہیں۔ دیکھیے، جس کے ہاتھ جو طریقہ آئے گا وہ اس کو اختیار کرے گا نا۔ جی تو یہ کچھ محرومیوں کی علامت بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ اصل بات جو ان سی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کا جو ماحول ہے وہ پیدا نہیں ہوا۔ اب دنیا کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے شہریوں کو ہر حوالے سے اویئرنیس دی جاتی ہے، ان کو خبردار کیا جاتا ہے، ان کو شعور دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے بڑا لٹریچر تیار ہوتا ہے اور بڑے تنظیمیں ہوتی ہیں، بڑے ادارے ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جب تک ہم تو صرف رہ گئے نا مدرسے تک اور سکول تک، اس کے علاوہ بھی بڑے ذرائع اور وسائل اور بڑے طریقے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی نئی حکومت آئے گی تو اس کا سارا زور جو ان سا ہوتا ہے وہ ٹریفک پولیس پر اور ٹریفک قوانین پر ہوتا ہے۔ ہیلمٹ کی بھی پابندی آپ کو معلوم ہے، جب کوئی نئی حکومت آئے گی تو ہیلمٹ کی پابندی اس پر سختی شروع ہو جائے گی۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گاہے بگاہے ٹریفک قوانین کے بارے میں اویئرنیس دینے کے لیے ہماری پولیس جو ان سی ہوتی ہے وہ بھی کھڑی سڑکوں پر پمفلٹ تقسیم کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کو آگاہ کر رہی ہوتی ہے، لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہے پولیس۔ یہ طریقہ ہوتا ہے در حقیقت لوگوں کو بتانے کا، لوگوں کو آگاہ کرنے کا۔ جیسے مثال کے طور پر سٹاپ ہے، اب یہ اگر ٹرانسپورٹ سسٹم ہے گورنمنٹ کا تو اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اویئرنیس دی جا سکتی ہے، لیکن یعنی کہ ایسے طریقے اختیار کیے جائیں کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیواریں خراب نہیں کی جاتی، لکھا نہیں جاتا، یا اس طرح کے کام نہیں کیے جاتے۔ ہم نے جو اسلام جب آیا تھا اس وقت تو دیکھیے محدود آبادی تھی، کچھ لوگ تھے، ابھی وہ تمدن اس مقام پر نہیں پہنچا تھا جو آج اس وقت صورتحال ہے۔ تو اس وقت اسلام نے جو ہو سکا، اللہ کے دین نے، مذہب نے لوگوں کی تبلیغ کی، لوگوں کو دعوت دی، اور پیغمبران خدا نے اپنا کام کیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا، اب یہ جو اچھی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، نیکی کی بات ہے، اب اس کو پھیلانے کے بڑے ذرائع اور وسائل پیدا ہو گئے۔ دیکھیں، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج جو یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں، حالانکہ جو پلیٹ فارم ہے آپ کا یہ ایک مذہبی دینی پلیٹ فارم ہے، یعنی پروگرام آپ کا، اس کا جو ایک پورا فارمیٹ ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ نے کتنا اچھا ٹاپک چنا ہے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کا۔ تو لہٰذا صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم پر ذمہ داری ڈال دے، بلکہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ٹرانسپورٹ کے، ان کی بھی ذمہ داری کے بڑی ریفارمز لائی جا سکتی ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، بلکہ دنیا سے مدد لی جا سکتی ہے۔ جیسے ملائیشیا ہے، ترکی ہے، جیسے یورپ مغرب ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، دبئی آپ کی مدد کر سکتا ہے اس معاملے میں کہ وہاں پر کیا طریقہ ہے، لوگوں کو اس طرح اویئرنیس دی جاتی ہے۔ سعودیہ سے مدد لی جا سکتی ہے اس حوالے سے کہ ادھر کیا طریقہ کار ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کا اور قوانین کی پابندی کروانے کا اور ڈسپلن میں لانے کا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم ابھی تک اپنے اسی دائرے میں اور اپنے کنویں میں ہم رہتے ہیں، اب دنیا بہت آگے نکل چکی ہے ہم سے۔ جی بالکل، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی، یقیناً آپ نے بڑا بہترین بجا فرمایا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا
کہ ہمیں جہاں سے جو میراث ملتی ہے ہمیں لینی چاہیے، حکمت کی بات جہاں سے ملتی ہے ہمیں اسے استفادہ کرنا چاہیے. اور یقیناً یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم ممبر و محراب سے خطبات جمعہ مبارک میں یہ درس تو دیتے ہیں کہ آپ کی اس مسئلے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ باتیں تو ہم بڑی زور و شور سے کرتے ہیں، زور بازو پہ کرتے ہیں، لیکن جو معاشرے کی اصلاح کی باتیں ہیں ان پر ہم توجہ نہیں دیتے، اور یہ کرنی بھی چاہیے. یہ ممبر و محراب کی ذمہ داری بھی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والدین کی، تعلیمی اداروں کی، سب کی ذمہ داری ہے یہ اویئرنیس دینا. علامہ حسن رضا باقر صاحب، میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب گورنمنٹ ایک لیمٹ جو ہے وہ مقرر کر دیتی ہے کہ آپ نے اس سے زیادہ جو ہے وہ سامان لوڈ نہیں کرنا، اپنے جو ٹرانسپورٹ ہے جس کے اوپر آپ اپنا ساز و سامان جو ہے اس کی نقل و حرکت کر رہے ہیں، ٹرانسپورٹ کمپنیز ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر بھی توڑی کے اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ دیو ہیکل جو ہے وہ ٹریکٹر جو ہے لے کے جا رہے ہوتے ہیں ٹرالی کو، اور آپ ٹرکس کو دیکھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو روڈ جو ہوتی ہے وہ چند عرصے کے بعد ہی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. یہ جو عوامی مفادات ہیں یا پبلک پراپرٹیز جو ہیں یا اسٹیٹ کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو نقصان پہنچانا اور ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنا، یہ دونوں گناہ ہم ساتھ ساتھ کرتے ہیں. اور پھر ان سے جو ہم اگر گورنمنٹ نے لمٹ لگائی ہے 1 ٹن کی تو ہم اس پہ 2 ٹن کا سامان رکھ کے اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں، تو ایسا مال کمانا دین اسے منع نہیں کرتا؟ بالکل، دیکھیے دین سے پہلے یہ تو عقل بھی واضح طور پہ کہتی ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ خیانت کریں اور حق مار رہے ہیں. جی. اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریاست کو اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جو وہ شاہراہیں بنا رہے ہیں کہ کیا وہ شاہراہیں اس معیار پر پورا اترتی ہیں کہ یہاں سے سامان کے ٹرک جو لوڈ ہو کے جا رہے ہیں کہ وہ یہاں سے گزر سکیں، یا یہ عام چھوٹی کار کے لیے وہ روڈ بنایا گیا ہے. یہ چیز اہم ہے. بلکہ زمانہ رسالت میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ شہر آباد کر رہے تھے کہ روڈ اتنا کشادہ ہونا چاہیے، چونکہ اس وقت جو بڑی سواری تھی وہ اونٹ تھی. آپ نے فرمایا کہ 2 اونٹ بھرے ہوئے یعنی آپس میں ایک دوسرے سے بد مقابل گزر سکے اتنی روڈ کھلی ہونی چاہیے. ایک تو یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ شاہراہ یا روڈ بنا رہی ہیں تو انہیں کشادہ رکھنے چاہیے، اور راستے کھلے ہونے چاہیے. جی بالکل، راستے کشادہ ہونے چاہیے. اور دوسرا یہ کہ پھر عوام کو جب حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی، اب وہاں پہ کانٹے لگے ہیں اور حکومت نے اس لیے بنائے ہیں کہ ظاہری بات ہے وہ جس بھی شاہراہ پر کوئی ٹرک یا کوئی اور سواری کی چیز انٹر ہونا چاہتی ہے تو وہاں پہ کتنا سفر ہونا چاہیے. اب اگر وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، مثلا اس روڈ کو حد سے زیادہ وہاں پہ سامان ہے، تو اب حکومت ان سے وہ معاوضہ لے سکتی ہے جو وہ اس قانون کی خلاف ورزی کر کے اسے نقصان پہنچا رہے ہیں. اور میں ایک بخاری صاحب بات یہاں کرنا چاہوں گا کہ جو پہلے بھی آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا اور ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا. اب میں یہاں پہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں اگر بچے کی جب تک ابتدا سے ان اخلاقیات کی تربیت نہیں کی جائے گی، ہم بحیثیت قوم ان چیزوں سے آگاہی حاصل نہیں کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریفک وارڈن جو ہے وہ ایک چوراہے پہ کھڑے ہو کے اگر کچھ بروشرز تقسیم کر دے گا تو شاید یہ قوم سدھر جائے گی. ایسے نہیں ہے. آپ جاپان کو دیکھیں، وہاں پر تو شروع میں بچے کو کوئی کتاب پڑھائی نہیں جاتی، اسے اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں، سوشل نارمز سکھائی جاتی ہیں ان کو. جی بالکل، آپ نے گاڑی میں کیسے سوار ہونا ہے، کیسے اترنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے، بیٹھ کے کیسے کھانا کھانا ہے. لیکن ہمارے افسوس کے ساتھ آپ سکول میں بچے کو پلے گروپ سے بھیج دیں، وہاں پر ہمارے ہاں ایسا نظام نہیں ہے. وہاں پہ نصاب بنانے والوں کو اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ نصاب میں ان چیزوں کو ایڈ کیا جائے. ہمارے ہاں تو لوگ اس طرف متوجہ علامہ صاحب معذرت کے ساتھ کہ سیٹ بیلٹ جو ہے وہ بڑا شور کرتی ہے، اگر نہ لگائیں تو اس کے لیے پھر الگ سے وہ کلپ مل جاتا ہے، اس کو لگا دیں تاکہ شور سے بچیں، لیکن سیٹ بیلٹ نہیں لگانی. ہاں جی، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ گاڑی کے اندر کچھ ایسے فیچرز ہیں کہ جب تک اسے صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وہ حفاظتی جو اندر فیچرز ہیں، ہاں جی، ایئر بیگز وغیرہ وہ کھلیں گے ہی نہیں. یعنی جو آپ کی حفاظت کے لیے آپ کو سہولت دی گئی ہے، اب سوچئے، میں کہوں گا یہ تو پھر احمق انسان ہے. جی، آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کی کہ میں نے مہنگی گاڑی لینی ہے، فیچرز، لیکن وہ جس وجہ سے آپ نے فیچرز استعمال کرنے ہیں خود اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہیں. جی، آپ اپنے ہاتھ سے ضائع کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان کو شعور دینے کی ضرورت ہے اور وہ بچپن سے ہی دینے کی ضرورت ہے. اور زیادہ
سے زیادہ جو تربیت ہے. اب دیکھیے جب تربیت کی بات کرتے ہیں کوئی بھی انسان ہو اس کی جو شخصیت ہے وہ ایک مثلث ہے, اس میں گھر بھی اثر انداز ہوتا ہے, معاشرہ بھی اثر انداز ہوتا ہے, اور جس تعلیمی ادارے سے وابستہ ہے وہ بھی اثر انداز ہوتا ہے. اب جب ہم مثلا تعلیمی اداروں کی بات کریں یا گھر کے ماحول کی بات کریں یا معاشرے کی بات کریں, جب بھی اس بندے کی گریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے یا اس کی کارکردگی دیکھی جاتی ہے وہ صرف تعلیمی کارکردگی دیکھی جاتی ہے. کوئی سکول ہے کہ جب بچے کو پوزیشن ہولڈر بنا رہا ہے وہ کہے کہ تعلیم کتنے نمبر ہے اور اس کی اخلاقیات اور تربیت کتنے نمبر ہے؟ نہیں, ہم نے اخلاقیات تربیت کو پس پشت. بالکل ایسی ہے. علامہ صاحب جاتے جاتے یہ سوال کا جواب ضرور دیجیے گا کہ جو بچے بغیر لائسنس کے اپنی عمر پوری ہونے سے پہلے ڈرائیونگ کرتے ہیں اور والدین اس کی اجازت دیتے ہیں تو والدین کے اوپر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کیا وہ گناہ کا ارتکاب تو نہیں کر رہے؟ اب دیکھیے جو بچہ ابھی بلوغت تک نہیں پہنچا, یہاں پر بلوغت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو بلوغت یہ ہے کہ جو شریعت نے اسے کہا ہے جسمانی اعتبار سے, اور دوسری یہاں پہ میں کہوں گا بلوغت عقلی ہے, شعوری طور پر. ہاں جی, یعنی ہمیں شریعت یہ کہتی ہے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ہے وہ 18 سال میں عقلی طور پہ اتنا شعور رکھتا ہے وہ گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ ایسا ہے جو 25 سال میں بھی ابھی وہ عقلی طور پہ بلوغت نہیں رکھتا. اب ہم اسے کہ یہ 18 سال کا ہو گیا ہے تو اسے دے دینا چاہیے. یہاں پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ ان کا کون سا ایسا بچہ ہے کہ جو اپنی جسمانی بلوغت کے ساتھ اپنی عقلی بلوغت تک بھی پہنچا ہے, پھر اس کے حوالے کرنا چاہیے. اس لیے وہ ورنہ مالی نقصان بھی کرے گا اور جانی نقصان بھی کرے گا. سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری. بالکل, بہت شکریہ آپ کا اور صاحبزادہ امانت رسول صاحب کا. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی خوبصورت طریقے کے ساتھ آپ نے وضاحت فرما دی, ایلیبوریٹ کر دیا کہ ٹریفک قوانین کو رکھتے ہوئے دین اسلام نے ہماری کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں, ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے, اور یہ وہ احکامات ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ لازم کر دیا ہے کہ اولو الامر کی جو اطاعت ہے یہ آپ کے اوپر فرض ہے. اسی طرح جب ٹریفک کے قوانین اور ریاست جو قوانین معاشرے کی فلاح کے لیے ہمارے لیے متعین کر دیتی ہے, ہمارے لیے بنا دیتی ہے, ہم نے ان کو فالو کرنا ہے اور ان کے اوپر ہمیں عمل کرتے ہوئے ایک میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے بہترین فرد کے طور پر ہمیں اپنا کردار سامنے پیش کرنا ہے. یقیناً ہم سے ہمارا انفرادی سوال کیا جائے گا اور ہم میں سے ہر کوئی مسئول ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. جو چیزیں اطاعت کے زمرے میں آتی ہیں ان کا جواب ضرور دینا ہوگا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ خوبصورت ہو جائے, مستحکم بن جائے, امن کا گہوارہ بن جائے, تو ہمیں قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی, قوانین کا احترام کرنا ہوگا, اور خصوصاً ٹریفک قوانین کی جب تک پاسداری نہیں کریں گے تو یہ حادثات ہوتے رہیں گے. اور یقیناً روزانہ کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں فاسٹ ٹریک کے اوپر 3 لوگ 4 لوگ موٹر بائک کے اوپر بیٹھ کر فاسٹ ٹریک میں بڑی گاڑیوں کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور بعض اوقات وہ حادثے کا باعث بنتے ہیں, خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں, دوسروں کے نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں. آپ کی ٹریفک پولیس جو ہے وہ یہ بار بار آپ کو متنبع کر رہی ہے, الرٹ دے رہی ہے کہ 90% پاکستان میں روڈ ایکسیڈنٹ جو ہیں یہ بائکس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ یلو لائن سے نیچے آپ کو چلنے کا جو ٹریک دیا ہے اس کے اوپر چلیں, اسی سے کراس کریں. اتنی زیادہ سپیڈ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. لاہور سے ملتان ڈی خان جو ہے صرف بائک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. پبلک ٹرانسپورٹ اللہ نے دی ہے, سہولت دی ہے. اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالا کریں, اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالا کریں, تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جان جو ہے یہ صرف آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, آپ کے پیچھے بھی آپ کے والدین ہیں, آپ کی اولاد ہے, آپ سے وابستہ افراد ہیں جن کو آپ کی ضرورت ہے. اپنا بھی خیال رکھیں, دوسروں کا بھی خیال رکھیں. ناظرین کرام, آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.